آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب، پہلی آیت سے 11 آیت تک۔ نئے عہد نامہ میں کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا خط، اس کا 3 باب اور پہلی 11 آیات۔ کوئی بھی بیٹی یا بیٹا جو اس ورد کی تلاوت کرنا چاہے وہ سامنے آ کر اس ورد کی تلاوت کرے۔ پہلی آیت سے 11۔ آج کی تلاوت فلپیوں 3 باب پہلی آیت سے لے کے 11ویں آیت تک۔ حقیقی راست بازی۔ غرض میرے بھائیوں، خداوند میں خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں، اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ کتوں سے خبردار رہو، بدکاروں سے خبردار رہو، کٹوانے والوں سے خبردار رہو، کیونکہ مخدوم تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں، اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا۔ اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے حساب سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لی، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو پورا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کا درجے تک پہنچوں۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میری عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے جو پہلی آیت میں لکھا ہے، غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو۔ تو آج ہم کلام مقدس میں سے ریجوائس ان دا لارڈ، خداوند میں خوش رہو سے کیا مراد ہے، اس کے کیا معنی ہیں، ہم اس پر غور کریں گے۔ پہلی بات تو کلام مقدس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں ریجوائس، بی گلیڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، لیکن
بائبل مقدس میں جو خوشی کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، خوشی اور مسرت کی، یہ گہرے احساس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو اکثر خدا کی بھلائی، نجات اور برکات کو منانے کے تناظر میں ہے۔ خداوند میں خوش رہنے کا مطلب کیا نہیں ہے، پہلے ہم اس پر غور کریں گے، اور پھر خداوند میں خوش رہنے کا مطلب کیا ہے اس پر غور کریں گے۔ اگر آپ اس پورے ورد کو آپ نے غور سے سنا ہے، پڑھا ہے، تو بعض دفعہ لوگ خداوند میں خوش رہنے کو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ انہوں نے کیا ہے اس کی بنیاد پر خدا یہ کہہ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس پورے ورد کو اگر آپ نے غور سے، دھیان سے سنا ہے، پڑھا ہے، تو یہاں خدا کا بندہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ جو لوگ جسم پر بھروسہ کرتے ہیں، جسم کے کاموں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے جسم کے کاموں پر بھروسہ کرنے سے خوش ہونا خداوند میں خوش ہونا نہیں ہے۔ خداوند میں خوش ہونا جو خدا نے ہمارے لیے کیا ہے اس میں خوش ہونا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ وہ جا کر بیماروں کو چنگا کرے، بدروحوں کو نکالے، اور جب شاگرد واپس لوٹ کر آئے تو شاگرد بڑے کیا تھے؟ خوش تھے، لیکن ان کی خوشی کی وجہ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ خوش تھے کہ جو وہ کر کے آئے ہیں، بدروہیں ان کا حکم مانتی ہے، لیکن مسیح خداوند نے ان کی کریکشن کی کہ اس بات سے خوش نہ ہو جاؤ کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں، اس بات سے خوش نہ ہو جاؤ کہ جو تم کر کے آئے ہو، اس بات سے خوش ہو جاؤ کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں، اور وہ تمہاری وجہ سے نہیں لکھے ہوئے ہیں، وہ میری وجہ سے لکھے ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے لکھے گئے ہیں۔ تو اسی طرح اس ورد میں بھی آپ دیکھیں تو کیوں روح القدس کو ضرورت پڑی کہ وہ یہاں لکھوائے کہ وہ لوگ بعض جو مسیحی بھی ہو گئے ہیں وہ جسم کے کاموں پر بھروسہ کرتے ہیں، جسمانی کاموں پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنی مذہبی رسومات پر بھروسہ کرتے ہیں اور دیگر ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس میں خدا ان کو وہ خوش کر رہے ہیں اور خدا اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ خداوند میں خوش رہنا نہیں ہے۔ خداوند میں جو ہم کرتے ہیں یہ خداوند میں خوش رہنا نہیں ہے۔ ہم اپنے جسم کے کام جو کرتے ہیں، ہم جو مذہبی رسومات کرتے ہیں، یہ مذہبی رسومات، یہ مذہب خدا کو متاثر نہیں کرتا ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ کبھی کبھی ہم دنیا کی چیزوں میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقی خوشی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ ٹیمپریری ہیں، عارضی ہیں اور تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اگر ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں یا چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو اس کا ہمارے موڈ پر فرق پڑتا ہے، ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے، ہماری خوشی غمی میں اور غمی خوشی میں بدل جاتی ہے۔
کیونکہ دنیا کی چیزیں جو ہیں، جو لوگ ان میں خوش رہتے ہیں، چونکہ یہ مستقل نہیں رہتی ہیں، یہ فانی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس طرح ان کے تبدیل ہونے سے ہماری خوشی کیا ہوتی ہے؟ متاثر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے خدا کے کلام میں جب خدا کا بندہ اس خط کو لکھتا ہے روح القدس کی ہدایت سے، تو وہ خود جیل میں ہے، اور جیل کے اندر وہ لکھتا ہے کہ خوش رہو۔ آگے چوتھے باب میں بھی کہ خوش رہو، میں پھر کہتا ہوں کہ خداوند میں کیا رہو؟ خداوند میں خوش رہو۔ تو آج ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند میں خوش رہنے کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ جب خدا کے کلام میں یہ بارہا کہا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے بیفور گاڈ، خدا کے آگے ہمارا جو مقام ہے، جو ہمارا رتبہ ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس میں ہم کیا رہیں؟ خوش رہیں۔ کیونکہ پہلے ہم گناہگار تھے، پہلے ہم خدا کے حضور کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری پوزیشن چینج ہو گئی ہے، ہم راست باز ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ کنڈیشن میں، حالت میں اب بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اب خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جس طرح یسوع مسیح راست باز ہے، اسی طرح اس کی راست بازی میں وہ ہمیں بھی راست باز دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دلیری کے ساتھ اسے ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ تو جب خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ تو اپنے کام جو کرتے ہیں ان میں، نہ دنیا کی چیزوں میں، بلکہ جو مرتبہ، جو حیثیت ہمیں مل گئی ہے، اس میں ہم کیا رہیں؟ خوش رہیں۔ اور خدا کے کلام میں مقدس پطرس رسول کے خط میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ہم خدا کی برگزیدہ نسل بن گئے ہیں، شاہی کہنوں کا فرقہ بن گئے ہیں، اور خدا کی خاص امت بن گئے ہیں۔ لکھا ہے تم پہلے کوئی امت نہیں تھے، اب تم خدا کی خاص امت ہو، شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، برگزیدہ نسل ہو۔ کس کی وجہ سے؟ جو میں نے کام کیے، آپ نے کیے نہیں، جو کچھ کس نے کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ اس کی وجہ سے ہماری یہ پوزیشن ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ مقام اور رتبہ ملا ہے، اور یہ ہے خدا کا کلام کہ ہم اس میں کیا رہیں؟ خوش رہیں، کہ اب ہم خدا کی خاص امت ہیں، شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں، برگزیدہ نسل ہیں، اور اب ہم جیل میں ہوں یا باہر ہوں، بیمار ہوں یا تندرست ہوں، ہماری خوشی کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کا بندہ جیل کے اندر ہے، لیکن وہ لکھتا ہے کہ خوش رہو۔ میں پھر تمہیں کہتا ہوں کہ خداوند میں خوش رہو، کیونکہ یہ خوشی کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو شاید اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، لیکن وہ آج بھی اپنے جسم کے کاموں پر فخر کرتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں اس پر خوش رہتے ہیں، وہ اپنی مذہبی رسومات، مذہبی زندگی پر توکل کرتے ہیں بجائے کہ وہ خدا پر توکل کریں، اور وہ جو گناہ کو ترک کرنا ہے
اس میں بھی شاید سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. نسل انسانی سے پیدا ہونے والا انسان اپنی طاقت سے گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا ہے جب تک کہ خدا کا پاک روح اس کی مدد نہ کرے. اور اسی لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. مقدس پولس رسول فرماتے ہیں روح القدس کی ہدایت سے کہ میری نجات اور مسیح میں چلنا بھی یہ بھی خدا یسوع مسیح کا کیا ہے؟ فضل ہے. اس کی قدرت سے میری نجات ہوئی ہے اور اس کی قدرت سے میں مسیح میں چلتا ہوں. اور یہاں وہ ان لوگوں کے لیے اگزامپل بھی دیتا ہے کہ جو جسم کے کاموں پر فخر کرتے ہیں. ان کو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ختنہ بھی لیٹ ہوا ہو، لیکن میں اگر فخر کرنا چاہوں تو میرا 8ویں دن کیا ہوا؟ ختنہ ہوا. میں بنیامین کے قبیلے سے عبرانی ہوں، لیکن میں جسمانی کاموں پر فخر نہیں کرتا. یہ میرے خوش رہنے کی بنیاد نہیں ہے. میری نجات، میرا مسیح میں چلنا اور خوش رہنے کی بنیاد یسوع مسیح ہے. جو کچھ یسوع مسیح نے کیا ہے وہ میرے خوش رہنے کی کیا ہے؟ بنیاد ہے. میرے عزیزو، آج اس سے میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے کئی دفعہ بائبل مقدس کو پڑھا ہو اور آپ خداوند میں خوش رہنے کی اس آیات کو پڑھا ہو، لیکن آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. شاید آپ جو مذہبی رسومات کر کر کے آپ سوچتے ہوں کہ اس کا یہی مطلب ہے، یا دنیاوی چیزوں میں مگن ہونا یہی مطلب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر انسان نسل آدم سے پیدا ہونے والا انسان 99.9 تک بھی چلا جائے تو بھی وہ خدا کے معیار پر پورا نہیں اترتا ہے. نجات فضل کے وسیلہ سے ہے. تو اس لیے اس ورد میں خاص طور پر جو لوگ مسیحی ہو کر بھی جسم کے کاموں پر فخر کرتے ہیں اور نجات میں ان کو شامل کرتے ہیں، ان کو وارن کرتا ہے کہ خبردار، ہمیں جو نجات ملی ہے اور مسیح میں ہم چل رہے ہیں، یہ ہم جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو کچھ یسوع مسیح نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہے. اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ اگر ہم دعا زیادہ کرتے ہیں، بائبل زیادہ پڑھتے ہیں، مذہبی رسومات میں باقاعدگی سے حصہ لیتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم انہی کاموں میں مطمئن اور خوش رہتے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر تک خوشی نہیں رہتی ہے. یہ چیزیں خدا کو متاثر نہیں کرتی ہیں. ہمارے نیک کام خدا کو متاثر نہیں کرتے ہیں. صرف یسوع مسیح کا کفارہ، اس کا لہو خدا کو کیا کرتا ہے؟ متاثر کرتا ہے، تاکہ گناہگار انسان کیا پائے؟ نجات پائے. تو آج سے میں اور آپ خداوند میں خوش رہنا سیکھ جائیں. اور خداوند میں خوش رہنا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح نے جو میرے اور آپ کے لیے جو کچھ کیا ہے، جب ہم گناہگار ہی تھے اور وہ میرے اور آپ کے لیے صلیب پر چڑھ کر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا.
یہ جو کچھ اس نے کیا یہ ہماری خوشی کی کیا ہے؟ بنیاد ہے، اور اسی میں حکم آیا ہے کہ ہم خداوند میں خوش رہیں، یعنی جو کچھ یسوع مسیح نے کیا ہے اس میں کیا رہیں؟ خوش رہیں، کیونکہ یسوع مسیح کی وجہ سے ہم آسمانی شہری بن گئے ہیں، اور مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری روح آسمان پر جائے گی، اور جب یسوع مسیح واپس آئیں گے ہمیں اپنے ساتھ لیں گے، اور پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہوں گے، جہاں خداوند ہوگے وہاں ہم ہوں گے۔ تو یہ ہماری خوشی کی بنیاد ہے، اور جب آپ کا فوکس یسوع مسیح نے جو کچھ کیا ہے اس پر ہوگا تو پھر بیماری ہوگی، تندرستی ہوگی، پھر تنگی ہوگی، خوشحالی ہوگی، آپ آزاد ہوں گے یا قید میں ہوں گے، تو آپ کی حقیقی خوشی کو کوئی چھین نہیں سکے گا۔ لیکن اگر آپ کی خوشی پرماننٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیاوی چیزوں میں خوش رہ رہے ہیں، آپ جو کچھ آپ خدا کے لیے کرتے ہیں آپ اس میں خوش رہ رہے ہیں، اور یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہتی ہے، بلکہ ہمیں خداوند میں خوش رہنا ہے۔ جو کچھ میرے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے اسی میں ہم خوش رہیں، اور بے شک ہم عارضی طور پر اس دنیا پر رہ رہے ہیں، آج نہیں تو کل ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر ہم ہمیشہ اپنے خدا کے پاس ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔